بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ہے ڈی ایچ ایس آن لائن اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید یعنی ڈی ایچ ایس. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فٹنس از ریئل بیوٹی. خوبصورتی ایک توازن ہے. فٹنس از ریئل بیوٹی. خوبصورتی ایک توازن ہے. اور اس خوبصورت اور دلچسپ موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے ملک کے مایہ ناز اسکن ہیئر اینڈ ایستھیٹک کنسلٹنٹ اور نامور ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر محمد ظفر وقائی صاحب. وقائی صاحب آپ کو ڈی ایچ ایس آن لائن میں خوش آمدید کیا. بہت شکریہ آپ کو بلانے کا. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ ایوارڈ یافتہ انٹرنیشنل فٹنس کنسلٹنٹ اور بیسٹ رن وے ماڈل یونیورس 2023 مسٹر عامر شاہ صاحب. عامر، ڈی ایچ ایس آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. ابھی تو ہم آپ سے آپ کی خیریت دریافت کریں گے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں کہ نہیں ہیں. پروگرام میں لائیو کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر مستقل آپ کی اسکرین پر رول آن ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی دو مختلف موبائل نمبرز بھی آپ کی اسکرین پر اسکرول ہو رہے ہیں. ان نمبروں پر بھی اپنی جلد، بال، فٹنس کے مسائل اور دیگر معلومات حاصل کرنے کے لیے، مفت مشورے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ان نمبرز پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پروگرام کے حوالے سے جب آپ ہم سے کلینکس میں یا ہمارے سیٹ اپس پہ ملاقات کرنا چاہیں گے، کنسلٹیشن کریں گے، تو یہ سروس بھی آپ کو مفت فراہم کی جائے گی ہم تینوں حضرات کی جانب سے. اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف آئے دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا پیکیج اور پھر آتے ہیں موضوع کی طرف. بقائی صاحب، یہ خوبصورت نوجوان کو جانا پہچانا لگتا ہے. جانا پہچانا نہیں، بہت ویل نون ماڈل ہیں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ملک کے مشہور نہ صرف ماڈل، ایکٹر، اس کے علاوہ یہ پہلے بھی یہ ایک اعزاز حاصل کر چکے ہیں پاکستان کے. کئی اعزاز نہیں، اس طرح کا کئی اعزازات حاصل کر چکے ہیں. تو کیوں نہ مطلب یہ کہ عامر سے ہی جو ہے تو جانے کہ یہ عامر، یہ سب یہ جو ہم نے دیکھا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پیکیج میں، مختلف اسٹائل. ایک نوجوان ہے، کبھی لہرا رہا ہے، کبھی اچھل رہا ہے، کبھی کود رہا ہے، اور کبھی یہ پاکستان کا ٹیگ لگائے ہوئے بڑی شان اور فخر سے جو ہے تو لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا ہے، کبھی اسٹیج پہ موجود ہے. یہ سب کیا کہانی ہے؟ اپنی زبان مختصر. یہ حقیقت ہے. تو ایکچولی یہ کمپٹیشن تھا، نظر بھی آ رہا ہے. جی الحمدللہ. یہ کمپٹیشن تھا جو ترکی میں منعقد ہوا اور اس میں تقریباً 26 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا. 26 ممالک. یس. اس میں یورپ زیادہ تھا، ایشیا کے بھی لوگ تھے. ہر ایک کنٹری کا ٹاپ ماڈل تھا اس میں. تو ہر ایک انڈیویجول جو اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہا تھا وہاں پر. تو کافی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز تھی وہاں پہ جس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ کسی ایک فائنل اسٹیج کی طرف جاتے ہیں. تو کمپٹیشن میں بیسکلی ماڈلنگ کانٹیسٹ تھا کہ ایک اچھی صورت کے ساتھ ساتھ ایک اچھی فزیک، ایک اچھا اسٹرکچر آپ کا، پھر آپ کا کلچر کس طرح کا ہے. تو کافی ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد کلچر بھی یس، مطلب اگر آپ اس کو کہیں بیوٹی کو اگر لیں تو اس میں کلچر بھی جو ہے بالکل. وہ کلچر کس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیشنل کاسٹیوم ہے، بیسکلی آپ کا نیشنل ڈریس ہے کیا. جیسے ہماری شیروانی ہے، تو وہ شیروانی میں نے وہاں ویئر کی اور ہمارے ایک ڈیزائنر ہیں ہمایوں عالمگیر، انہوں نے مجھے وہ دی. تو وہ میں نے پہنی. بڑا انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا اس کے کہ بہت اچھا کام ہوا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اسپورٹس ایکٹیویٹی تھی ایک، اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اور اسپورٹس کے بعد پھر ان کی ڈفرینٹ چیریٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد ٹاپ 11 سلیکٹ ہوئے. ٹاپ 11 کے بعد پھر ٹاپ 3. پھر ٹاپ 3 میں الحمدللہ فرسٹ جو ہے وہ میری پوزیشن تھی، بیسٹ ان رن وے یونیورس ماڈل 2023. بہت مبارک ہو. اور ہم نہ صرف اپنے پروگرام کی جانب سے، اپنے چینل کی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، بلکہ پورے پاکستان کی جانب سے عامر کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے 26 ممالک کے خوبصورت ماڈلز میں جو ہے تو پاکستان کے لیے جو تو خوبصورتی کا ایک اعزاز حاصل کیا اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں. عامر، یہ بتاؤ کہ کیا کرنا پڑا یہ اپنے آپ کو، مطلب اس ایوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس خوبصورت اسٹرکچر میں، فٹنس میں ڈھالنے کے لیے کیا سیکریفائس کرنا پڑا؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ڈائٹ، جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے یہاں. کیونکہ ہم لوگ ٹیک کیئر کرتے نہیں ہیں، جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں. زیادہ تر ہماری پریفرنس ہوتی ہے ایزی فوڈ، جو بھی ہے فاسٹ فوڈ ہو گیا کچھ بھی، لوگ زیادہ تر اس کے اوپر جاتے ہیں. لیکن آج کل کے زمانے میں ایزی فوڈ ہے کیونکہ ٹائم بچتا ہے آپ کا. بچے اور نوجوان خاص کر. تو
लास्ट कोई 6 to 7 मंथ जो है डाइट को कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद फिर प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग नहीं, ये कंट्रोल डाइट क्या थी ये भी बताएं ताकि हमारे सुनने वालों को इन्फॉर्मेशन हासिल हो, मालूमात हासिल हो कि अपनी फिजिक को, अपनी बॉडी को नॉर्मल और ख़ूबसूरत रखने के लिए आपको किस तरह की डाइट की ज़रूरत होती है। आमिर शाह आपको बताएंगे, इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता मॉडल है। यस डॉक्टर साहब, इसमें देखें हमारी जो नॉर्मल डाइट है वो हम लोग क्या कहते हैं, चावल, रोटी, सालन, ऑयल और कार्बोहाइड्रेट जितना भी इनटेक कर रहे हैं, ऑयल इन कार्बोहाइड्रेट, तो ये सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के आपको प्रोटीन और थोड़ा सा कार्ब्स की तरफ जाना पड़ता है और थोड़ी सी फिटनेस ट्रेनिंग आपको स्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। इसमें फंक्शनल ट्रेनिंग होती है। अच्छा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स? ऑफ कोर्स फ्रूट्स में भी थोड़े से लिमिटेड फ्रूट्स हैं। अच्छा, जैसे पपाया हो गया, एक एप्पल ले लिया, थोड़ा सा आपने अपने आप की थोड़ी एनर्जी बूस्ट करने के लिए एक बनाना ले लिया बिफोर एक्सरसाइज। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ पता प्रॉब्लम ये होती है कि वो इजी फूड की वजह से हम कहते हैं जी कुछ अगर खाने को मिल रहा है तो राइस खा लिए, कोई जंक फूड की तरह कोई बर्गर खा लिया। तो इससे अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम, मेरा तो ज़्यादा फोकस था वो सैलेड पे था, सैलेड और थोड़ा सा प्रोटीन, चिकन वगैरह उसमें स्टीम सैलेड से आपको मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो आपने कहा कि चिकन है इससे आपको जो है तो वो प्रोटीन मिल जाएगा। और कार्ब आपने कहा कि बहुत थोड़े से तो ज़रूरी होते हैं, और चिकनाई तो बिल्कुल भी नहीं, और खासतौर पर मीठा तो है ही नहीं। मीठे को और चिकनाई को अपनी ज़िंदगी से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि चीनी और चिकनाई दो चे जो हैं वो आप अपनी ज़िंदगी से माइनस करेंगे तो आमिर शाह तो शायद ना बन पाए, लेकिन करीब करीब जो है तो वो अपने आप को बहुत एक खूबसूरत सांचे में जो है तो वो ढाल लेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है कि डाइट के अलावा और क्या मतलब चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखने से इंसान जो है तो अपने आप को एक फ़िट महसूस करता है, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को फिट महसूस करता है, अपने बालों को अच्छा रख सकता है, अपनी स्किन को अच्छा रख सकता है। ये डाइट के हवाले से बता दीजिए, क्या ये डाइट स्किन और बालों के लिए भी जो है तो वो मुफीद है? ये जो जिस तरह अभी आमिर ने बताई, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ ये कि हमारी फिज़िक के लिए बेहतर हैं, मेंटल स्टेटस के लिए बेहतर हैं, हमारी जल्द, बाल, हर चीज़ के लिए बेहतर हैं। और अगर आप इनके अगेंस्ट जाते हैं, मतलब फैट्स ले रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे होते हैं या और मीठी चीज़ें ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो आपको ना सिर्फ ये कि आपकी फिज़िक डिस्टर्ब होगी, आपकी सेहत भी डिस्टर्ब होगी जिसमें ज़ाहिर है कि कार्डियक इशूज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अलबत्ता मैं आमिर से एक दो चीज़ें पूछना चाहूँगा। ज़रूर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज का प्रोग्राम हम आमिर शाह के नाम ही करें। आज DHS ऑनलाइन आमिर शाह के नाम करते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा अवार्ड हमारे मुल्क के लिए जीत के लाए हैं, जिस पे हम न सिर्फ हमें फ़ख्र होना चाहिए, और आज DHS ऑनलाइन को हम आमिर शाह के नाम करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर इसमें किसी ट्रेनर की ज़रूरत होती है क्या? जिस तरह हम उसमें देखते हैं बॉडी बिल्डिंग या उसमें कि एक ट्रेनर या कोच की ज़रूरत होती है, तो इस तरह की जो आपकी मॉडलिंग है इसमें किसी ट्रेनर की ज़रूरत होती है? डॉक्टर साहब, इसमें एक्चुअली क्या है कि मेरा एक्सपोजर इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट कोई 10 to 11 ईयर्स का है। पहला कंपटीशन किया था, थोड़ी लर्निंग वहाँ से हुई, फिर उसके बाद सेकंड किया, फिर थर्ड किया, तो अभी मेरा फोर्थ था। तो डेफिनेटली खेलते खेलते खिलाड़ी बनता है बंदा। तो फिटनेस ट्रेनर की तो मुझे बेसिकली कोई ऐसे रिक्वायरमेंट थी नहीं, ना कभी ज़रूरत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं खुद प्रोफेशनली कंसल्टेंसी करता हूँ इंटरनेशनली जी। तो वो सारी चीज़ों का पता है कि स्ट्रक्चर किस तरह करना है ख़ुद को, और क्या डाइट का इंटेक कितना रखना है, और साथ में जो है वो वर्कआउट की टाइमिंग कितनी है, रेस्ट कितना करना है, और डाइट की एग्जैक्टली टाइमिंग क्या है, और डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है, क्या लेस करनी है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आमिर, मैं आपकी बात की कदर कलामी चाहता हूँ। ये जो फेस कट आते हैं ना, एक तो बॉडी कट है, वो तो मतलब आपने वेयर किया हुआ है, अगरचे आपने टाइट वेयर किया हुआ है और अभी आप बैठे हुए हैं, तो आपकी पूरी जो खूबसूरती है बॉडी की वो नज़र नहीं आ रही, जो कि हमने बहरहाल उस पर देख भी ली अपने पैकेज में। तो इसके साथ साथ जब आप ये डाइट करते हैं और ये एक्सरसाइज करते हैं, क्यों तो क्या चेहरे की भी कोई एक्सरसाइज होती है जिससे चेहरा इतना खूबसूरत हो जाता है, या इन्हीं एक्सरसाइजेस की बदौलत आपका ये जो खूबसूरत एक कंटोर और बिल्कुल कंटोर जॉ लाइन, जिसकी आजकल लोग जो है तो बड़ी फरमाइश करते हैं, लाखों रुपए देने के लिए तैयार होते हैं कि हमारी ये जॉ लाइन कंटोर कर दें, हमारी ईद कर दें, हमारी आइज ऐसे कर दें, हमारी स्किन को शाइन कर दें, तो क्या इस सब चीज़ों का इस स्किन पे असर पड़ता है? देखिए, मेरा सबसे जो मेन बात है वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि इट्स बिन लॉन्ग टाइम कि मेरी जो स्किन की और हेयर की जो टेक केयर है वो तो ऑफ कोर्स आपका क्लिनिक करता है, आपका पूरा स्टाफ करता है। दैट्स अ गुड पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। तो अब ये है कि डेफिनेटली इस चीज़ की ज़रूरत होती है। पानी का इंटेक ज़्यादा रखता हूँ मैं नॉर्मल रूटीन के अंदर, और बाकी जो आप सजेस्ट करते हैं कि मुझे कौन सी क्रीम को यूज़ करना है और कौन से स्प्रे को यूज़ करना है,
تو اس سے بھی مجھے کافی مطلب ڈائٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اسکن کیئر پروڈکٹس بھی آپ کو اپنے استعمال میں جو ہے تو وہ رکھنی پڑتی ہیں، جس سے اسکن جو ہے تو وہ شائن ہوتی ہے یا چمکتی ہے، خوبصورتی ہے. اور جب اس طرح کے کنٹینٹس ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس فزیک کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکن اور بالوں کا بھی جو ہے تو وہ موازنہ کیا جاتا ہوگا. اس پر ہم ابھی گفتگو کرتے ہیں. وقت ڈی ایچ ایس آن لائن میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ عامر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسٹر رن وے یونیورس 2023. میں نے شاید کچھ غلط اگر لے لیا ہے تو ماڈل رن وے بیسٹ رن وے ماڈل 2023 یونیورس مسٹر عامر شاہ. جڑے رہیے ڈی ایچ ایس آن لائن کے ساتھ. ڈی ایچ ایس آن لائن میں ایک مرتبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فٹنس از ریئل بیوٹی، یعنی خوبصورتی ایک توازن ہے. اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک انتہائی متوازن شخصیت جس کو تسلیم کیا گیا بین الاقوامی سطح پر بیسٹ رن وے ماڈل یونیورس 2023 مسٹر عامر شاہ، اور ساتھ ہی ایک ماہرانہ رائے کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے مایہ ناز اسکن اینڈ ہیئر اسپیشلسٹ، ایستھیٹک کنسلٹنٹ اینڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر محمد ظفر بقائی صاحب. بقائی صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی غذا کے حوالے سے. جی. تو آپ نے بتایا کہ جو غذا ہوتی ہے جو فٹنس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے جس غذا کا ذکر کیا جس میں فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، سیلڈس ہیں، پروٹین ہے، اور کسی حد تک جو ہے تو کاربوہائیڈریٹ ہے، لیکن چکنائی اور چینی جو ہے وہ اس میں بالکل مائنس ہے. تو یہ جو ہمارے جو ٹیسٹ برڈز ہیں یہ مانگتے نہیں ہیں ان چیزوں کو، چکنائی کو، جو جتنی تلی ہوئی اور مرغن چیزیں ہوتی ہیں انہیں وہ اس میں زیادہ مزہ ہوتا ہے. بالکل مانگتے ہیں، اور اسی کو تو سیکریفائز کرنا ہوتا ہے. اسی کو ہی تو آپ کو سیکریفائز کریں گے یا اس کو بچیں گے اس سے تو پھر کچھ حاصل ہوتا ہے نا. ہر چیز کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. تو ایسا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ حاصل کر سکتے ہیں کسی حد تک. جیسے ہم میٹھاس میں اگر ہم شکر نہیں یوز کر رہے تو کسی پھل کا استعمال کر لیں، جس طرح انہوں نے کہا کہ بنانا لے سکتے ہیں، کچھ لے سکتے ہیں، وہ بھی میٹھا ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم تلی ہوئی چیز نہیں تو بھنی ہوئی چیز لے سکتے ہیں، سکی ہوئی چیز جسے ہم روسٹ کہہ سکتے ہیں یا باربیکیو ٹائپ کی وہ لے سکتے ہیں، اسٹیم بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی. عامر، یہ پاکستان کا اتنا مطلب ٹیگ لگائے ہوئے آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو فخر پاکستان کے نام سے پکاروں یا فخر نوجوان پاکستان کے نام سے جو ہے تو وہ پکاروں. تو جب اسٹیج پہ آپ کو بلایا گیا، پاکستان کا نام لیا گیا اور یہ ٹیگ لگا کے آپ جو ہے تو وہ گئے بہت سارے لوگوں کے درمیان، کیا فیلنگز کیا تھیں؟ ڈاکٹر صاحب، جب پاکستان کا اٹ سیلف کہیں بھی نام آتا ہے تو دل سے تو یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اچھے نوٹ پہ ہی ہو. اور جب اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں ریپرزینٹ اپنی کنٹری کو جا کے، اور ڈفرینٹ کنٹریز وہ بھی ہوتی ہیں جو شاید آپ کے لیے تھوڑی سی نیگیٹیوٹی رکھتی ہیں، تو ان کے ساتھ جب آپ کا فلیگ ہو آپ کے پاس اور آپ کا نام ہو مسٹر پاکستان، کیا بات، تو وہ ایک الگ ہی نیچرلی آپ کے اندر سے ایک جو خوشی نکلتی ہے. کیا بات. اور وہ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا، پھر دل کرتا ہے کہ ایسے اور بہت اور بہت زیادہ کام کیے جائیں جس سے پاکستان کا نام روشن ہو. ہمارا پیارا وطن پاکستان، اور اس کا نام روشن کرنے کے لیے ہمارے درمیان بے انتہا ٹیلنٹ موجود ہے. صرف اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی اپنے پیارے پاکستان سے بہت محبت ہے، آپ کو بھی یقیناً بہت محبت ہوگی. میں اپنی محبت کا اظہار اس طرح کر پایا ہوں کہ میں نے اپنے سینٹر کا نام جو ہے تو وہ چینج کر کے، تبدیل کر کے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر رکھ دیا ہے. یعنی کہ اپنے سینٹر کے نام کو بھی پاکستان سے منسلک کر دیا ہے. پاکستان زندہ باد. اچھا عامر، یہ بتائیے کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو انٹریکشنز ہوتا ہے، تو یہ بیوٹی کے جو پیرامیٹرز ہیں، مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ہم نے پیکیج دیکھا اس میں کچھ کالے لوگ بھی تھے، مطلب ڈارک کلر کی اسکن کے لوگ بھی تھے، کچھ ڈفرینٹ اسکن کلرز کے لوگ بھی تھے. تو یہ ہمارے ہاں تو گورا رنگ ہی ڈاکٹر صاحب خوبصورتی کی جو ہے تو علامت سمجھا جاتا ہے. تو کیا اس طرح کے کنٹیسٹ میں بھی جو اسکن کلر ہوتا ہے یا گورا رنگ جو ہے تو وہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ سر اس میں دیکھیں، اگر ہم دیکھیں نا کیمرہ بیوٹی ایک ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، نیچرل بیوٹی ایک ڈفرینٹ ہے. اچھا، اگر ہم پروفیشنلی شوبز کی بات کرتے ہیں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کیمرے پہ خوبصورت نظر آ رہا ہوں تو کیا میں دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہوں؟ نہیں، آپ نے تو آپ تو ماہر بیوٹی ہے، ماہر خوبصورتی ہے. جزاک اللہ. جی تو بالکل ہوتی ہے. جیسے اب ایشیا کا تھوڑا سا پتہ ہے آپ کو، کلر تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے ایز کمپیریٹو ٹو یورپ.
اچھا وہاں تھوڑا سا بیئرڈ کا تھوڑا کانسیپٹ کم ہے. اچھا تھوڑا سا کم ہے یورپ سائڈ پہ. اب تھوڑا سا ٹرینڈ ہو رہا ہے. دیکھیں آپ جا کے اگر ترکی کے اندر ڈفرینٹ ڈراماز دیکھیں تو اس میں بیئرڈ بہت زیادہ ہے جی. اچھا نیچرلی اگر آپ ان کے شہر میں جیسے ترکی ہے استنبول کے اندر جب بھی آپ کہیں بھی واک ان کرتے ہیں تو بیئرڈ والے لوگ آپ کو کم دیکھیں گے. جو ان کے ڈراماز یہ ساری چیزیں بنتی ہیں وہ تھوڑے سے ولیج ایریاز میں بنتی ہیں جہاں پہ تھوڑا سا بیئرڈ, لانگ ڈریسز, لانگ کوٹ, اس طرح کے اچھا. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے انہوں نے بتایا کہ ہر ملک کے حساب سے خوبصورتی کے پیرامیٹرز جو ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ایستھیٹک پیرامیٹرز جو تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو ایستھیٹک پیرامیٹر سمجھے جاتے ہیں میں اس کی ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے تو گورے رنگ کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ یعنی کہ وہی لڑکا یا لڑکی یا خوبصورت سمجھی جائے گی جس کا رنگ جو ہے تو گورا ہوگا. دوسرے نمبر پہ اگر لڑکیوں کے ہی حوالے سے لے لیں, خواتین کے حوالے سے لے لیں تو وہ سیاہ لمبی زلفیں اور وہ تیر کمان کی طرح آئی بروز اور بڑی بڑی جو ہیں تو وہ آنکھیں اور گھنیری پلکیں اور پنکھڑی کی طرح کے ہونٹ جو کہ اب تبدیل ہو چکا ہے, اس پنکھڑی کی طرح کے ہونٹوں کو لوگ فلر کرا کے جو ہے تو وہ موٹے اور پلپی کراتے ہیں. یہ ایک نیا فیشن ہے, نیا ٹرینڈ ہے. اور ستواں ناک اور رخسار اور بہت ساری چیزیں. لیکن کیا یہ سارے انٹرنیشنل پیرامیٹرز ایک ہی ہوتے ہیں یا جغرافیائی حدود کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں؟ کہیں چھوٹی آنکھیں خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی؟ بالکل ایسا ہی ہے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ یہ جیسے انہوں نے یہ کہا نا کہ جو ایک بیوٹی الگ ہوتی ہے وہ جو ہمیں دیکھنے میں اچھی لگے, اور یہ دیکھنے میں اچھی لگنے کا بھی تعلق الگ الگ ہے, دیکھنے والے کی نگاہ سے بھی ہوتا ہے. نہیں ایسا بھی ہے. اور جیسے ہم اگر چائنیز کو دیکھیں تو اس میں بھی خوبصورت اور بہت خوبصورت اور کم خوبصورت لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سب ایک ہی جیسے ہیں. لیکن اسی طرح ہمارے یہاں ایشیا میں بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ سب یہ ایک جیسے ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ کون اچھا ہے, کون مختلف ہے, کون وہ ہے. تو اس طرح یہ فرق ہے. لیکن جو ان کے ماڈلز کے جو میرے خیال میں ججز ہوتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے, کتنا سیڈول ہے, کتنا متوازن ہے, پھر اس کے علاوہ یہ وہ لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اندر سے کتنا خوبصورت ہے. اچھا اندرونی خوبصورتی وہ کس طرح بات کر رہا ہے, اچھا باڈی لینگویج اسٹائل ہے, کس طرح وہ لوگوں سے انٹریکٹ کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہوتی ہیں. اچھا تو یہ جو ایک ہوتا ہے نا تن سازی یا جو ہم باڈی بلڈنگ کہتے ہیں کہ جا کے جسم کو دکھایا, اور وہ ماڈلنگ بالکل اس سے ہٹ کے ہے. اچھا باڈی بلڈنگ یعنی تن سازی جس کو کہتے ہیں اس کے کنٹیسٹ جو ہے مقابلے وہ الگ ہیں, اور جو ماڈل فٹنس مقابلے ہیں وہ جو ہے تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں تو اب یہ اس کی طرح جب ان کے ججز جو ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کا لوگوں سے ملنا کس طرح ہے, ان کا اسٹائل جی کوئی ایک دن کا نہیں ہوتا ہے, انہوں نے بتایا ہوگا, انہوں نے کافی ٹائم لگتا ہے جس میں یہ گریجولی اوپر جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کنسیڈر کرتی ہیں. اس میں خوبصورتی بالکل بے شک خوبصورتی اور اسمارٹنیس یا متوازن جسم اپنی جگہ ہے, لیکن وہ انٹرنلی کتنا متوازن ہے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. بہت جی عامر بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے, آئی ڈو ایگری. اور ایسے ہی ہے کہ مطلب آپ کو آپ کی باڈی کے لیے نہیں وہاں بلایا, آپ کے چہرے کے لیے نہیں بلایا, آپ کے بالوں کے لیے نہیں بلایا. اچھا آپ کا انر سول کیسا ہے, اللہ آپ کا جو ہے وہ بیہیویئر, آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, کیسے ان کے ساتھ رہتے ہیں. کیونکہ اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ ایوری ڈے آپ کا روم میٹ چینج ہوتا ہے. اچھا ڈفرینٹ کنٹریز کا ماڈل آپ کے ساتھ اسٹے کرتا ہے آپ کے روم میں. اچھا وہی آپ کی ججنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کیسے رہ رہا ہے, آپ کا جو ہے وہ مارننگ بریک فاسٹ پہ آنا کیسا ہے, آپ نے کیا اٹائر پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے وارڈروب کس طرح کے پہنے میں, مطلب آپ نے کلرز کیا پہنے میں. یہ ساری چیزیں ججنگ ہونے کے بعد پھر آپ رنگ بھی ہماری خوبصورتی کو جو ہے تو متاثر کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ مطلب خوبصورتی اپیلنگ کتنی ہوتی ہے, مطلب کتنی ڈیمانڈنگ ہوتی ہے, وہ کیسی بھی ہو, مطلب ہم اپنے ایشیائی اب ہم انٹرنیشنل پیرامیٹر سے نکل کے ایستھیٹک کے انٹرنیشنل پیرامیٹر سے نکل کے ہم اپنے نیشنل پیرامیٹرز میں آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے نیشنل مطلب ہماری نیشنل پیرامیٹرز کی جو خوبصورتی ہے اس کی کیا تقاضے ہیں. اب وہ بھی دو ہو گئے نا کہ وہ مردوں کے لیے الگ ہے, عورتوں کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے, ہے, کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک مرد موجود ہے, ایک لڑکا, حسین خوبصورت لڑکا, ہینڈسم اسمارٹ لڑکا موجود ہے. ہمارے یہاں تو ایک کام کرتے ہیں, ہم آپ کی آنکھوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جواب دے کہ آپ کی آنکھیں کیا کہتی ہیں ہمارے بارے میں. نہیں, میں بیوٹی لائز میں I always believe that beauty lies in the eyes. خوبصورتی جو ہے وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. میں اس چیز کو دیکھتا ہوں, یہ مجھے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے, آپ اپنی آنکھ سے اس کو دیکھتے ہیں, یہ آپ کو اتنا زیادہ خوبصورت نظر نہیں آتا. یہ ہے ایک ہی چیز, لیکن دونوں کا دیکھنے کا زاویہ نگاہ جو ہے وہ مختلف ہے, سوچ کا دائرہ کار جو ہے تو وہ مختلف ہے. تو میری نظر میں بیوٹی لائز ان دا آئیز, بیوٹی از دا ریفلیکشن. بیوٹی پہ خوبصورتی پہ اگر گفتگو کی جائے تو موضوع بہت طویل ہو جائے گا. آج ہم ہیں فٹنس پر.
تو ڈیفینیٹلی خوبصورتی جو ہے وہ اپیل کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، مانگتی ہے اپنی طرف جو ہے تو وہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ چہرے کی خوبصورتی بلکہ ایک پورا متوازن جسم. مثال کے طور پہ عامر، اتنا خوبصورت اگر آپ کا چہرہ ہو اور آپ کی تھوڑی سی ٹمی نکلی ہو تو کیا آپ یہ اعزاز حاصل کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کو ایئرپورٹ سے ہی تو ڈی پورٹ کر دیا جائے. پہلی چیز تو سلیکشن ہی نہیں ہوگا نا، اس کا ایک پیرامیٹر ہے، اس کی ایک پورا اسکیجول ہے کہ آپ اس کے میجرمنٹس پہ پورے اترتے ہیں نہیں اترتے. یہ آپ کو پہلے سے بھیجنا پڑتا ہے. اچھا، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان کا ویٹ کیا ہے، ان کی ہائٹ کیا ہے، پورا اسٹرکچر، پورا میجرمنٹ آپ کو دینا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کرائٹیریا کو آپ میٹ کرتے ہیں تو پھر آگے کی بات بنتی ہے. ایسا نہیں ہے. بہت کچھ جانیں گے آپ سے، لیکن وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. ڈی ایچ ایس آن لائن میں سمید کے ساتھ کہ عامر شاہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ڈاکٹر ظفر وقائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ جڑے رہیں گے ڈی ایچ ایس آن لائن سے. ڈی ایچ ایس آن لائن میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فٹنس از ریئل بیوٹی، خوبصورتی ایک توازن ہے، اور شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر محمد ظفر وقائی صاحب. اور فٹنس کا ایک سمبل ہمارے سامنے، ہمارے درمیان ایوارڈ یافتہ، دنیا بھر کا تسلیم کردہ جو ہے موجود ہے مسٹر عامر شاہ. عامر یہ بتائیے کہ یہ جو گورنمنٹ کی سطح پر اس طرح کی جو آپ تیاری کرتے ہیں، اتنا پیچھے سے آپ اپنا مطلب تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھیج رہے ہوتے ہیں اپنی انفارمیشنز یا اپنی پکچرز یا جو بھی چیزیں ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کی نامینیشن ہوتی ہے، پھر آپ جاتے ہیں، اس میں اخراجات ہوتے ہیں، وہاں کا اسٹے ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کی سطح پر جو اس کی کچھ سپورٹ ہوتی ہے یا؟ ڈاکٹر صاحب اس میں تقریباً 2011 میں جب میں نے پہلا پیجنٹ کیا تھا ساؤتھ کوریا میں، اس وقت سے میں گورنمنٹ کو اپروچ کر رہا ہوں. 2011 سے فرسٹ جب مسٹر پاکستان 12 سال ہو گئے آلموسٹ. تو اس وقت سے گورنمنٹ کو میں اپروچ کر رہا ہوں کہ جی میرے اس پیشنٹ کے لیے مجھے کریں اور اسپانسر، تاکہ میں ٹکٹ وغیرہ اور ساری چیزیں، ڈائٹ کا ایک ایکسپینس ہے، پھر اپنا وارڈروب کا ایکسپینس ہے، وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ایک پراپر ایک اسپانسر لیٹر بنا کے دیتا تھا، لیکن کوئی رسپانس نہیں. آپ نے مطلب پراپر ایک لیٹرز بھیجے گورنمنٹ کو؟ یس. لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتی تھی کہ جی اسلامی جمہوریہ پاکستان تو لکھ دیتے ہیں لیکن فالو نہیں کرتے. پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ ماڈلنگ کو کیا، اگر اس کے آگے اسپورٹس لکھا ہوتا یا کوئی اور چیز ہوتی یا کوئی خاتون ہوتی تو شاید ہم کر دیتے. دیکھیے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ خود اپنی مدد آپ کے تحت ایک نوجوان لڑکا پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں، اپنی شناخت بنانے کے لیے نہیں، آج وہ بیٹھا بھی ہے تو وہ پاکستان کا ٹیگ لگا کے اور بڑے فخر کے ساتھ ہمارے پروگرام میں جو ہے تو وہ موجود ہے. جو ایوارڈ اس نے حاصل کیا ہے وہ بڑے فخر کے ساتھ، جو پاکستان کے لیے حاصل کیا ہے بڑے فخر کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کے نوجوانوں کی حکومتی سطح پر بالکل بھی پذیرائی نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے. ارباب اختیارات سے میری گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں، خواہ وہ ماڈل ہوں، خواہ باڈی بلڈرز ہوں، ماڈل ہوں کیوں نہ ہوں، ماڈلز ہوں، باڈی بلڈرز ہوں، کھلاڑی ہوں، اسپورٹس ہوں، ڈاکٹرز ہوں، جو پورے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جانی چاہیے، ان کی سپورٹ بھی کی جانی چاہیے اور حکومتی سطح پر ان کی پذیرائی بھی کرنا چاہیے. عامر نے بتایا کہ 2011 سے وہ مستقل جو ہے تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کو لکھتے جا رہے ہیں، ای میلز بھی کر رہے ہیں کہ مجھے سپورٹ دی جائے، میرے اخراجات ہیں، اور یہ جیتتے رہے ہیں مختلف مقابلے پاکستان کے لیے اس دوران، یہ جیتتے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ابھی تک گورنمنٹ سطح پر جو ہے ان کی نہ کوئی پذیرائی کی گئی ہے، نہ کوئی ان کی مدد کی گئی ہے، جو کہ ایک نہایت افسوسناک اقدام ہے یا مطلب اچھا نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے. امیج ہمارا اچھا ڈیولپ نہیں ہوتا اگر ہم اس طرح کی باتیں میڈیا پر کریں. بات ہو رہی تھی ہماری نیشنل خوبصورتی کے حوالے سے کہ ہمارے کیا پیرامیٹرز ہیں مردانہ خوبصورتی میں یا مردانہ وجاہت میں، یا ہینڈسم لڑکا یا ہینڈسم مرد ہم کس کو کہتے ہیں، کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں بیسکلی میل اور فیمیل کا ایک ڈفرینٹ ہے. ہم میل پر ہی ہیں. میل پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو میل پہ اب آج کل کیا ہے کہ لوگ گورے ہونے کے بھی انجیکشن لگاتے ہیں. ہاں بالکل. تو میں نے تو باقاعدہ سن بات لے کے خود کو ڈارک کیا کیونکہ کیمرہ فیس کرنا ہوتا ہے. تو اچھا کیمرہ جو ہے وہ گورے رنگ کو مطلب فٹ وہ کر دیتا ہے، زیادہ فیچرز جو ہے تو پرومیننٹ نہیں ہوتے. اگر آپ کا کلر بہت زیادہ وائٹ ہے تو آپ کے فیچرز جو ہیں وہ پرومیننٹ نہیں ہوں گے، نہیں ہو پاتے. تو ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ ہے، لیکن یہ کہ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ سب سے اچھی اگر اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے وہ بالوں کی دی ہے. اچھا بال ہماری جو مردانہ شخصیت ہے اس کا سب سے پہلے جو فرسٹ امپریشن ہے آپ کے ہیئر کا ہے، کیونکہ آپ کے ہیئر سے ہی پتہ چلتا ہے آپ کا فیس کٹ ہے کیا. اچھا آپ کے اپیرنس کیا، بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چہرہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اس کی تھکنیس، وہ تھن کتنا ہے، تھک کتنا ہے، جو لائن کتنی کلیئر ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کی ہیئر پہ دار و مدار ہے. اگر ہیئر کٹ اچھا ہے تو
ٹھیک ہے. اس کے بعد بال ہیں اور ان کا کٹ بھی اچھا ہے. یس کٹ بھی اچھا ہے. بال نہیں ہے تو پھر تو مطلب اور اگر اس پہ خوبصورت سی جیسے نوز آپ کی اس طرح کی ہو جائے پھر تو بات ہی کچھ اور ہے. تو خیر یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. باقی بیئرڈ کا کٹ ہوتا ہے, آپ کی جو لائن ہے, اور باقی اگر آپ کی آنکھیں اچھی ہیں. اچھا ہائٹ کی بھی بڑی ہائٹ میٹر ہمارے ہاں کیا بلکہ انٹرنیشنلی مارکیٹ کے اندر بھی 6+ کو بہت زیادہ پریفر دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو بہت کم ہوتے ہیں 6+. ایوریج ہے کوئی 5'10", 5'9" ہمارے یہاں ایوریج ہی ہوتی ہے. لیکن 6'1" یہ تھوڑا سا ایکسیپشنل ہے, لیکن ہوتے ہیں. اس کا بھی ایک اس کی جو بیوٹی ہے وہ ایک الگ ہے. وہ انٹرنیشنلی ٹال لڑکوں کو بڑا زیادہ وہ لائک کیا جاتا ہے. اچھی اگر فزک بھی اچھی ہو تو پھر کیا کہنا. جی ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ پروگرام بالکل اپنے آخری مراحل میں ہے. نیشنل بیوٹی کے حوالے سے ہماری پاکستانی جو ڈیمانڈ ہے, جو ہمیں سمجھا جاتا ہے کس لڑکے کو زیادہ ہینڈسم یا خوبصورت سمجھا جاتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے ہمارے یہاں. گورے رنگ سے آپ اختلاف کرتے ہیں کہ گورا رنگ جو ہے تو صرف گورا رنگ خوبصورتی کی علامت نہیں. آپ اگر ویسے بھی دیکھ لیں, اگر آپ ماڈلنگ کی آپ اگر کرائٹیریا بنا کے آگے چلتے ہیں تو آپ کہیں گے نا کہ جو لوگ فلم اسٹارز ہیں تو وہ بھی تو مقصد اچھے اسمارٹ لوگ ہیں نا, جو اتنی بڑی فلمیں. آپ دن میں دیکھیں کہ ابھی ہمارے یا مستقبل میں بھی جو ڈارک کلر کے جیسے اپنے چاکلیٹی ہیرو تھے, وہ کتنے ان کا رنگ کیسا تھا, لیکن آج تک لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں. چاکلیٹی ہیرو موہت مراد کی بات کر رہا ہوں. اس طرح یہ بالکل یہ ہے کہ کلر بہت میٹر نہیں کرتا. قد اچھا ہو, بال اچھے ہوں, سڈول جسم ہو, اور باقی پیٹ ہو. پیٹ کہاں سے ہوگا سڈول جسم میں, پیٹ کا کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں ابھی بھی آپ اسٹوڈیو سے باہر نکلیں گے, آپ نظر دوڑے گا ہر 2 میں سے 1 مرد کا پیٹ جو ہے وہ باہر ہے. ہر 2 میں سے 1 اور وہ اس کو کچھ میٹر بھی نہیں کر رہے ہوتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ پیٹ کا بڑھا ہونا بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. بہت میں آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور DHS آن لائن میں رونق افروز ہوئے اور انتہائی مفید معلومات سے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو جو ہے آگاہ کیا. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع تھا فٹنس از ریئل بیوٹی, خوبصورتی ایک توازن ہے. اور اس موضوع پہ بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی عامر شاہ نے, جو کہ خود ایک انٹرنیشنل تسلیم شدہ رن وے ماڈل ہیں یونیورس 2023 کے ہمارے درمیان موجود ہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھنے کے لیے, اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت بڑا رول جو ہے تو ڈائٹ کا ہے. ڈائٹ میں جو ہے وہ چکنائی اور چینی, 2 چینی آپ مائنس کر دیں, کاربوہائیڈریٹ کو کم کر دیں, سبزیاں اور فروٹس کا استعمال بڑھا دیں, پانی کا انٹیک بڑھا دیں, اپنی نیند کا خیال رکھیں اور پراپر ایکسرسائز ورک آؤٹ جس کو کہتے ہیں کریں, خود سے کر لیں. اور اگر کسی ٹرینر کے انڈر سپرویژن کریں تو اور زیادہ اچھا ہے شروع میں, اور اس کے بعد خود سے اپنی ایکسرسائز جاری رکھیں. اس کو اپنی لائف اسٹائل کا حصہ بنائیں. ان چیزوں کو ایسا نہیں کہ ایک دن کیا دوسرے دن چھوڑ دیا, تو کبھی بھی آپ جو ہے تو اپنے آپ کو خوبصورت نہیں رکھ سکیں گے. خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی حفاظت اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے مترادف ہے. تو جو لوگ خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے پیار اور محبت سے بنایا, سبھی کو خوبصورت بنایا, اور جو لوگ اس خوبصورتی کی حفاظت کرتے ہیں یقین جانیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان کو آگے بڑھانے میں معاشرتی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی ان کی مدد کرنی چاہیے. عامر نے ذکر کیا کہ فروٹس کا, اور فروٹس میں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا پپایا, یا جس کو ہم پپیتا کہتے ہیں, اور ہمارے ملک میں بہت اچھا اور بہت سستا جو ہے وہ دستیاب ہوتا ہے. دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ناشتے میں, دوپہر کے کھانے میں, رات کے کھانے میں پپایا, تربوز اور ایک پھل کوئی اور پائنیپل, اس طرح کے پھل جو ہے تو وہ ضرور موجود ہوتے ہیں. تو میں آپ کو صرف پپایا کے بارے میں بتا دوں کہ پپایا میں ایک خاص انزائم ہوتا ہے جس کو پپایا انزائمز کہتے ہیں, اور یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے کہ پپایا انزائم بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی ایجنگ ایلیمنٹس ہے. ہم پپیتا کھاتے ہیں, اس کے چھلکے پھینک دیتے ہیں اور کھانے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں کو جو ہے تو دھو لیتے ہیں. نہیں, آپ پپیتا صاف کریں, دھوئیں, اس کو چھیلیں اور اس کے بیج ہٹائیں. اس کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس کو رہنے دیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر بہت زیادہ پپایا انزائم ہوتے ہیں. ہم اس کی جھلی بھی ہٹا دیتے ہیں, جھلی کو نہیں ہٹائیں, صرف بیج کو ہلکے ہلکے الگ کریں, چھلکا الگ کریں اور وہ پپایا کھائیں. اور پپایا کھانے کے دوران آپ کے ہاتھوں پر جو اس کا رس لگ جائے, اس رس کو جو ہے تو وہ اپنے چہرے پہ تھوڑی دیر کے لیے مساج کریں, ہاتھوں پہ مساج کریں. 5-10 منٹ کے بعد آپ اس کو دھو لیں. آپ یقین کریں آپ کی جلد جو ہے تو وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. آپ کے رنکلز جو ہیں تو وہ کم پڑیں گے, آپ کی جلد چمکے گی, اور آپ ایک
بہت زیادہ اپنی جلد کو خوبصورت، بہت ہی آسان سا نسخہ ہے، گھر بیٹھے اپنی جلد کو خوبصورت، حسین اور چمکدار بنا سکتے ہیں۔ DHS آن لائن کا میں وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، دل بہت چاہ رہا ہے کہ آپ سے باتیں کی جائیں۔ مزید معلومات کے لیے جو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں ان پر فون کر کے آپ ہم سے مفت مشورے اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ DHS آن لائن سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔